جادو کا اثر اتنا ہوا کہ گھریلو معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ کچھ چیزیں بھول جایا کرتے تھے. یہ بھی کوئی روزانہ کی بنیاد پر نہیں تھا، بعض مرتبہ. یہ جو بخاری کی حدیث میں نے آپ کو شروع میں پڑھ کر سنائی ہے، اس میں اس میں کچھ الفاظ ہیں. یہ الفاظ منکرین حدیث اٹھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو الفاظ یہ ہیں کہ یخیل الیہ انہ کان یفعل الشیء وما فعلہ، آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ کام کر لیا لیکن کام نہیں کیا ہوتا تھا. تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ جبریل سے ملاقات کی لیکن یاد نہیں ہے کہ جبریل سے ملاقات ہوئی یا نہیں. اس حدیث کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہی اگر ہم جادو کو مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا ہے تو وہی محفوظ نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث خالی ایک ہی حدیث نہیں ہے، ایک دوسری روایت بھی ہے جو صحیح روایت ہے، حضرت عائشہ ہی سے ہے، اور حضرت عائشہ نے اس روایت میں وضاحت کر دی کہ وہ کیا کام ہوتا تھا. ایک مثال کے طور پر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یخیل، فرماتی ہے کہ کان یرا ان یاتی النساء ولا یاتیہن، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی یہ سمجھتے تھے کہ اپنی کسی زوجہ کے بارے میں کہ ان سے ملاقات ہو چکی ہے لیکن ملاقات نہیں ہوتی تھی. یہ خیال کہ میں تو گیا تھا وہاں لیکن گئے نہیں، یہ خیال کہ ہاں فلاں سے تو ملا تھا لیکن نہیں ملے. یہ خانگی معاملات ہیں. صرف اتنا حد تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اثر ہوا اور اس کا تعلق وحی سے نہیں ہے.